دوستو پرانے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ظالم بھی تھا، جو لوگوں کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کرتا تھا اور جو آدمی انکار کرتا اسے سخت سزائیں دے کر ہلاک کروا دیتا۔ پھر اس زمانے کے سب سے بڑے عابد کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ لوگ اس عابد کے مرتبے اور فضیلت سے آگاہ تھے۔ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس عابد بزرگ کو بادشاہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، چنانچہ ایک سپاہی نے عابد سے کہا، آپ مجھے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے دے دیں، جب بادشاہ کہے گا کہ اس عابد کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھیں تو میں وہی بکری کا گوشت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بادشاہ یہ سمجھے گا کہ آپ نے اس کی خواہش کے مطابق خنزیر کا گوشت کھا لیا اور اس طرح آپ بھی ہلاکت سے محفوظ رہیں گے۔ عابد نے بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا گوشت سپاہی کو دے دیا۔ جب عابد کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت لایا جائے۔ منصوبے کے مطابق تو اس سپاہی نے بکری کا گوشت عابد کو پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا، میرے سامنے خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ عابد نے کہا، ہرگز نہ کھاؤں گا۔ یہ سن کر سپاہی نے اشارے سے بتایا کہ یہ وہی بکرے کا گوشت ہے جو آپ نے دیا تھا، آپ بلا جھجک کھا لیں۔ لیکن عابد نے بادشاہ کے سامنے وہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ ظالم بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دیں۔ جب عابد قتل کے لیے جانے لگے تو وہیں سپاہی قریب آیا اور کہا، آپ نے گوشت کیوں نہ کھایا؟ باخدا یہ وہی گوشت تھا جو آپ نے دیا تھا۔ عابد نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ لوگ میری وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ جب بھی کسی کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ فلاں عابد نے بھی تو مجبور ہو کر حرام گوشت کھا لیا تھا، لہٰذا ہم بھی کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح لوگ میری وجہ سے بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور میں لوگوں کے لیے فتنہ ہرگز بننا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ عابد خاموش ہو گیا اور جلاد نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن گاؤں کے کنویں میں ایک عجیب ماجرا ہوا کہ جو ڈول بھی کنویں میں ڈالا جاتا واپس نہ آتا، جبکہ رسی واپس آ جاتی۔ سارے لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ اندر ضرور کوئی جن جنات ہے جو یہ حرکت کرتا ہے۔ آخر اعلان کیا گیا، جو بندہ اس راز کا پتہ لگائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اور ایک آدمی نے کہا کہ اس کو انعام کی کوئی ضرورت نہیں، مگر وہ گاؤں والوں کی مصیبت کے ازالے کے لیے یہ قربانی دینے کو تیار ہے، مگر اس کی ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ کنویں میں اسی صورت میں اترے گا جب رسہ پکڑنے والوں میں میرا بھائی بھی شامل ہوگا۔ اس کے بھائی کو بلایا گیا اور رسہ پکڑنے والوں نے رسہ پکڑا اور ایک ڈول میں بٹھا کر اس بندے کو کنویں میں اتار دیا گیا۔ اس بندے نے دیکھا کہ کنویں میں ایک مچھندر قسم کا بندر بیٹھا ہوا ہے جو ڈول سے فوراً رسی کو کھول دیتا ہے۔ اس بندے نے اپنی جیب کو چیک کیا تو اسے گڑ مل گیا۔ اس نے وہ گڑ اس بندر کو دیا۔ بندر اس سے مانوس ہو گیا اور بندے نے اس بندر کو کندھے پر بٹھایا اور نیچے سے زور زور سے رسہ ہلایا۔ گاؤں والوں نے رسہ کھینچنا شروع کیا اور یوں ہی ڈول اندھیرے سے روشنی میں آیا۔ وہ لوگ بندر کو دیکھ کر وحشت زد ہو گئے کہ یہ کوئی عفریت ہے، اس نے اس بندے کو کھا لیا ہے اور اب اوپر بھی چڑھ آیا ہے۔ وہ سب رسہ چھوڑ کر سر پٹ بھاگے، مگر اس بندے کا بھائی رسے کو مضبوطی سے تھامے اوپر کھینچنے کی کوشش کرتا رہا اور وہ کنارے تک پہنچ گیا۔ کنویں سے نکل کر اس نے بندر کو نیچے اتارا اور لوگوں کو اس بندر کی کارسائی سنائی۔ پھر کہا کہ میں نے اس لیے اپنے بھائی کی شرط رکھی تھی کہ اگر میرے ساتھ کنویں میں کوئی انہونی ہوگی تو تم سب بھاگ نکلو گے، جبکہ بھائی کو خون کی محبت روکے رکھے گی۔ دوستو یاد رکھیں، کوئی لاکھ اچھائی کرے مگر خونی رشتے آخرکار خون کے رشتے ہی ہوتے ہیں، ان کی قدر کریں۔